ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں انٹیلیجنس بیسڈ اور قانون کا نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام افسر میسر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد قبضے میں لے کر 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوڈ میں کارروائی کرتے ہوئے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد قبضے میں لے کر ایک دہشت گرد کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد رئیس گوٹ کراچی میں دہشت گردوں کی ایک خفیہ جگہ کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر دہشت گردوں نے بھاری مقدار میں بارود و دیگر تباہ کن مواد تیار کر رکھا تھا۔ لہٰذا اس کی اطلاع پر سی ٹی ڈی سندھ ہمراہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے خفیہ ٹھکانے پر مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں لائی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی سے کراچی میں 6 مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے مزید 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ اور اس کے بعد جو دہشت گرد جو گرفتار ہوا اس کی نشاندہی پر کراچی کے مختلف 6 مقامات پر چھاپے مارے گئے، اور جس کے نتیجے میں الحمدللہ مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے اور جن کے قبضے سے بھی بارودی مواد برآمد کر لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں نے کراچی سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان بھی کرائے پہ لے رکھا تھا۔ کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں بارودی مواد اور 5 دھاتی گیس سلنڈر بھی برآمد کیے گئے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کی مکمل حمایت کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے۔ چین وزیر خارجہ وانگ ای او یو اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صدارت کی۔ اس کے مشترکہ اعلامیہ کے مسئلہ کشمیر پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان کے تحت ایک چین پالیسی، تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحریہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا احاطہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ ڈائیلاگ میں دونوں ممالک کی دوستی کے 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اقدامات کا مقصد دونوں ممالک میں نسل در نسل دوستی کو مضبوط اور مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور چین آئینی دوستی، اسٹریٹجک شراکت داری اور اعتماد ساتھی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ کیا۔ چیف آف کمانڈنگ سینٹر مسٹر جیاؤ نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا اور محسن نقوی کو فورس کی جدید تربیت اور آلات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اسلحہ، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا اور شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے نظام کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، شنگھائی اور اسلام آباد پولیس فورس کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہیے اور شنگھائی کی تربیت کا معیار قابل تحسین ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے گورننس کی خامیوں نشاندہی کے بعد اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی گورننس سسٹم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ 15 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کا قیام وزیر اعظم کے اقتصادی گورننس اصلاحات کے حصہ ہے۔ کمیٹی سہ ماہی بنیادوں پر اپنی رپورٹس وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری قانون، سیکرٹری منصوبہ بندی کمیٹی اراکین میں شامل ہیں۔ سیکرٹری آئی ایم ایف سی، سیکرٹری آئی ٹی، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اراکین کے حصہ ہوں گے۔ کمیٹی میں سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن، سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ بھی شامل ہے۔ چیئرمین ایس ای سی، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین سی سی پی ارکان کا حصہ ہیں۔ ایم ڈی پیرا، ڈی آئی جی ٹیکس پالیسی آفس، آرڈر جنرل اکیڈمی ارکان شامل ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کمیٹی کے لیے سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی کے لیے سیکرٹریل سپورٹ فراہم کریں گے۔ آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چین کی بین الاقوامی ترقیاتی تعاون ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقیاتی تعاون کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں سی آئی ڈی سی اے کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے
ہوئے چین کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیم، اسپیس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور روزگار کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی اور جدید مہارتوں کے فروغ کو تقویت دی جا سکے۔ بات چیت میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا، جبکہ ہنگامی امداد اور بحالی کے منصوبوں میں باہمی شراکت داری کو وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ 5 جنوری 1949 اقوام متحدہ کی سالمیت کونسل کی اس تاریخ قرارداد کو یاد دلاتا ہے جس کے تحت کشمیری عوام سے ان کے بنیادی حق خود ارادیت کا واضح وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ دن اس عالمی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر نہ تو بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی حل شدہ تنازع، بلکہ ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ 5 جنوری 2049 کو منظور ہونے والی اقوام متحدہ کی قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزاد، شفاف اور غیر جانبدار رائے شمار کے ذریعے کیا جائے گا جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونی تھی۔ یہ قرارداد آج بھی اقوام متحدہ کی سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے جو نہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھی ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت 560 سے زائد پر نسلی ریاستوں کو پاکستان یا بھارت میں الحاق کا اختیار دیا گیا تھا، جبکہ کسی آزاد یا خود مختاری ریاست کو کوئی آئینی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اسی اصول کے تحت جموں کشمیر کا معاملہ بھی طے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت، معاشی روابط، آبادی کی اکثریت اور سیاسی رجحانات فطری طور پر پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونا اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر زمین کے تنازع کا نہیں بلکہ کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھنے کے کا معاملہ ہے۔ 5 جنوری اس امر کی یاد دہانی کے بھارتی قبضہ عوامی مرضی کا متبادل نہیں بن سکتا جب تک اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ دن ایک ادھورے عالمی وعدے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر رات کو مشعل بردار ریلی نکالی گئی اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس کی تھی جس کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنے ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کے دن اپنے پیغام میں کہا، 5 جنوری کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن برائے بھارت اور پاکستان نے تاریخی قرارداد منظور کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرارداد میں طے پایا گیا ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بھارت کے جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام 8 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، مگر بھارتی جبر اور تشدد کے ہتھ کنڈے کشمیری عوام کے عزم کو پست کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم اعلیٰ اور شیخ الحدیث حافظ فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حافظ فضل الرحیم اشرفی ایک جدید عالم دین، ممتاز محدث اور دینی تعلیم کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دینے والی عظیم شخصیت تھے۔ وزیر اعظم کے مطابق مرحوم نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم، دینی اقتدار کو فروغ اور اخلاقی تربیت کے لیے وقف کر رکھی تھی، جس سے بے شمار طلباء اور علماء نے استفادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم کے عالمی اور دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کے وصال سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے اہل خانہ، جامعہ اشرافیہ کے انتظامیہ، سازہ، طلباء اور عقیدت مندوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کی جانب سے سونے کی کانوں پر منظم قبضے اور قدرتی وسائل کی لوٹ مار کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔
افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق طالبان اپنے غیر قانونی اقتدار کو سہارا دینے کے لیے بھتہ خوری، املاک پر قبضوں اور قدرتی ذخائر کے بے دریغ استحصال میں ملوث ہیں، جس سے افغان عوام مزید معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شمالی مشرقی صوبوں میں طالبان کی جانب سے سونے کی کانوں پر قبضے کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ ہشت صبح کا کہنا ہے جہاں کہیں بھی سونے کی کان کی اطلاع ملتی ہے، طالبان عناصر مقامی مالکان کو بے دخل کر کے خود قابض ہو جاتے ہیں۔ صوبہ تخار میں اسی تنازع پر مقامی افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جس کے دوران طالبان سرپسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ افغان جریدے کے مطابق بدخشاں، تخار اور فراہ میں مقامی افراد کو سونا نکالنے کے لیے پرمٹس جاری نہیں کیے جا رہے، جبکہ طالبان کے حامیوں کو مخصوص حصے کے عوض کانوں پر قبضے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کورٹ نے بہادر شوگر ملز کے جرمانہ کے کیس میں سماعت کی اور کہا کہ آرڈر میں مسابقتی کمیشن کے کیسز سننے کا اختیار دیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فریقین کے نوٹس جاری کیے اور سماعت اگلی جمعرات تک ملتوی کر دی۔ مسابقتی کمیشن کے 4 ممبران نے درخواست گزار شوگر ملز کو سنا، جس کے بعد چیئرمین اور 1 ممبر نے جرمانے عائد کیے، جبکہ دیگر 2 ممبران نے شوگر نوٹس کالعدم قرار دے کر دوبارہ انکوائری کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ شیک 524 کے تحت فیصلہ چیئرمین کے ووٹ کے ساتھ انتظامی سائٹ پر ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ مسابقتی کمیشن 90 روز میں کیس سن کر فیصلہ کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مسابقتی کمیشن میں کیسز سالوں سے زیر التوا رہتے ہیں، جبکہ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ تمام فریقین کو سن کر ہی فیصلہ دیا جائے گا۔ پاکستان صنعتی شعبے میں تاریخ ساز بحالی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ملک اقتصادی استحکام کے بعد خوشحال مستقبل کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ SIFC کی مربوط اور مؤثر معاشی اصلاحات کے ثمرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پائیدار بحالی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ معاشی استحکام کے بعد پاکستانی معیشت میں صنعتی سرگرمیاں نئے توانائی کے ساتھ متحرک ہوئیں، جبکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نے نمایاں تیزی ریکارڈ کی۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مینوفیکچرنگ شعبہ فروری 2025 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ حبیب بینک لمیٹڈ S&P گلوبل مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس دسمبر 2025 میں 52.8 تک پہنچ گیا، جو صنعتی شعبے میں مسلسل توسیع اور مضبوط بحالی کی واضح علامت ہے۔ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کے مطابق بڑھتی ہوئی طلب، بہتر پیداوار اور نئے آرڈرز بحال ہوتے کاروباری اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران نئے آرڈرز بلند ترین سطح پر ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو ملکی پیداوار طلب میں نمایاں بہتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیداواری سرگرمیاں مسلسل دوسرے ماہ بھی جاری رہیں گی، جس سے صنعتی شعبہ مزید استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں تاریخ ساز واپسی بھی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں 6 ماہ بعد برآمدی آرڈرز میں مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح کاروباری اعتماد جولائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جس سے سرمایہ کاری کے رجحان کو تقویت ملی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیوں کے نتیجے میں روزگار کے مواقع بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق صنعتی شعبے میں یہ مثبت پیش رفت SIFC کی مؤثر معاشی پالیسیاں اور اصلاحاتی ویژن کا عملی ثمر ہے، جو پاکستان کو معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزہ فاطمہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہی ہے اور انہیں درست سمت میں رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ شہزہ فاطمہ نے مزید کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ نوجوان معاشی طور پر خود مختار ہوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنا کردار بڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارکہ حق میں نوجوانوں نے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں، جس پر فخر ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، کراچی میں ایک اور ننھی جان واٹر ٹینکر کی زد میں آ گئی۔ منگھو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی لاش عباسی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف حبیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، سال نو کے ابتدائی 5 دنوں میں اب تک کے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 19 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں ٹریفک حادثات میں مرنے والے جو بچے ہیں ان کی تعداد 5 ہے، جن میں سے 4 بچے اور 1 بچی شامل ہے۔ آج جو افسوسناک واقعہ منگو پیر غریب شاہ مزار پیش آیا، وہ تیز رفتار واٹر ٹینکر کے زد میں آ کر 5 سالہ ننھا عارف جو ہے وہ جاں بحق ہوا۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر اور اس کے ڈرائیور کو بھی
حراست میں لے لیا گیا ہے اور ٹاٹا ٹینکر کو تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ رواں سال اب تک جو ٹریفک حادثات ہیں اس میں 19 افراد جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، جبکہ بچے کی جو باڈی ہے وہ آبادی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عارف حبیب، ہمیں بلوچستان کے ضلع کیج میں تحصیل تربت میں سیکیورٹی فورسز نے اسلحہ اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحے کی بھاری کھیپ ضبط کر لی۔ ذرائع کے مطابق M8 شارع سیمی ناکہ کے قریب مشتبہ پک اپ کو روکنے کی تلاشی کی گئی، جس کے دوران 400 پستولیں اور 340 میگزین برآمد ہوئے۔ کارروائی کے دوران ایک مشتبہ شخص کو گاڑی سمیت گرفتار بھی کیا گیا۔ گرفتار شخص کی شناخت احسن اللہ ولد میر باز خان ساکن پشاور کے طور پر ہوائی تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک میں امن و امان کے قیام اور شر پسند عناصر کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں نوجوان طالب علم کے بعد 21 سالہ طالبہ کی بھی خودکشی کی کوشش کا افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ فاطمہ نے بلڈنگ کی دوسری منزل سے خود کو نیچے گرا دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز رضوان نیازی سے۔ جی رضوان نیازی، آگاہ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یونیورسٹی آف لاہور میں طلباء کی خودکشی کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 21 سالہ فاطمہ ڈی فارم کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آج صبح اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر جو ہے وہ خودکشی کی، جس کو تشویشناک حالت میں جو ہے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فاطمہ کا تعلق جو ہے وہ شیخو پورہ کا علاقہ نارنگ منڈی سے ہے۔ اس سے پہلے بھی طالب علم کی ڈی فارم کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، جس نے چوتھی منزل سے خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے یونیورسٹی کو بند کر کے تمام کلاسز کو آن لائن موڈ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے موقف اپنایا ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے یونیورسٹی کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، تاہم پولیس موقع پر پہنچ کر جو ہے کارروائی شروع کر دی۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ 2 جنوری کو کراچی کے علاقے لانڈی چراغ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے رکشے میں سوار فاسٹ ایئر کے طلبہ 17 سالہ کامل جاں بحق ہونے کے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ SDPO لانڈی کے سربراہی میں قائم تحقیقات کمیٹی نے اپنی رپورٹ SSP کورنگی کو ارسال کر دی۔ نیو کراچی میں ڈاکو کی فائرنگ سے 18ویں جماعت کے طالب علم سعد قتل کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاڈی میں فائرنگ سے رکشے میں سوار فرسٹ ایئر کی طالبہ 17 سالہ کومل کی ہلاکت کے کیس میں پیش رفت۔ SDPO لانڈی کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ SSP کورنگی کو ارسال کر دی۔ پولیس مقابلے کے دوران فرار ہوتے ڈاکو کی فائرنگ سے 17 سالہ طلبہ کومل جاں بحق ہوئی۔ واقعہ 2 جنوری کو پیش آیا، جب لانڈی تھانے کی موبائل پر فرار ہوتے ڈاکو نے فائرنگ کی۔ پولیس نے ایک زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرا ڈاکو لوٹی ہوئی رقم اور لیپ ٹاپ کے ساتھ فرار ہوا۔ نیو کراچی سیکٹر 5 میں ڈاکو کی فائرنگ سے 8ویں جماعت کے طالب علم سعد قتل ہو گیا۔ مقتول کے والد جاوید کے مطابق گھر میں سعد کے چاچا کی منگنی کی تقریب چل رہی تھی۔ سعد نے چند دن قبل قسطوں پر موبائل فون خریدا تھا۔ ڈاکو نے موبائل فون چھینا۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے سعد کو گولی مار کر قتل کیا۔ لڑاکے نے الزام لگایا کہ تھانہ بلال کالونی پولیس مکینوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کھانے کے لیے دوست کو لینے گیا تو وہاں سے جو ہے نا موبائل چھینا گیا، چھیننے کی کوشش میں اس کو جو ہے نا گولی ماری گئی، اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ادھر کماڑی پاک کالونی پولیس نے 5 رکنی خطرناک ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا، جو 100 سے زائد ڈکیتیوں، موٹر سائیکل چوری، موبائل فون چھیننے کے واقعے میں ملوث ہے۔ ملیل میں نجی کمپنی کے 2 ماہ سے لاپتہ مزدور نجم اللہ کا سراغ نہ مل سکا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر بھینس کالونی موڑ کے قریب مزدور پرسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ لاپتہ مزدور نجم اللہ کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کا پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا اور IGC ان سے بازیابی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نیشنل ویمن کرکٹ ٹیم کے مینٹور کا کہنا ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ویمنز کرکٹ ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ ٹیم کے کھلاڑیوں کا انتخاب ڈومیسٹک پرفارمنس کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے کہا وہ تنقید سے نہیں گھبراتے، مگر یہ تنقید ان کے کام پر ہونی چاہیے۔ میں سلیکٹر بھی رہ چکا ہوں، ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کیمپ کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہم صبح 7:30 بجے سے لے کے 12:30-1 بجے تک سیشن کرتے ہیں، اور اس سیشن میں ہم لوگوں نے یہ جو 36 لڑکی ہیں ان کو ہم لوگوں نے 3 گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں سے یہاں پہ ہم ان کا روز ایک پریکٹس میچ کراتے ہیں آپس میں، اور ایک جو ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں پہ سکلز کر رہی ہوتی ہے دوسرے گراؤنڈ پہ NBC پہ۔ اچھا، وہاں پہ جو نیٹس ہیں ان میں ہم انہیں 5 اسپیشلائز نیٹس کروا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ ان کو بالنگ مشین میں پاور ہیٹنگ کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ ان کو سلیب میں جو ان کے شاٹس ہم لوگوں نے جو بیٹسمین سمجھتے ہیں جن کو فرنٹ فٹ بیک فٹ کے جو ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ریزالو کر رہے ہیں، پلس ایک اسپنرز کا نیٹ ہے، ایک فاسٹ بالرز کا نیٹ ہے اور ایک سکلز نیٹ ہے،
جو آپ اس کے ساتھ اسٹک کے ساتھ یوٹیلائز کریں. دیکھیں میں تنقید سے کبھی نہیں گھبراتا. اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو وہ ضرور کرے, لیکن وہ میرے کام پہ کرے. مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوگی, میں اس میں سے کوئی پازیٹیو نکالوں گا. لیکن اگر یہ سمجھ کے کریں کہ جی مجھے کچھ بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے یا چیزوں پہ کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. سلیکٹر میں ضرور رہا تھا. میں نے پہلے بھی کہا کہ سلیکٹر میں محسن نقوی صاحب کے آنے سے, چیئرمین صاحب کے آنے سے پہلے دور میں رہا تھا, اور پھر میں اسی سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنا. اور اس کے بعد جب سلیکشن نہیں اچھی ہوئی تو میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ورلڈ کپ میں ٹیم آ رہی ہے, تو وہ میری اس میں سے آئی واز ون آف دوز, ان 6 سلیکٹرز میں سے. سو میں نے اپنی وہ ذمہ داری قبول کی, کیونکہ اگر آپ سے کچھ برا ہو جاتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز.